أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے والد ماجد امیر المومنین حضرت عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ عنہ ہے، جو ایک مشہور صحابیہ ہیں، جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ کو ہجرت بھی کی تھی، لیکن ان کے شوہر جنگ بدر یا جنگ احد میں زخمی ہو کر وفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا، اور یہ ام المومنین کی حیثیت سے کاشانہ نبوی کی سکونت سے مشرف ہو گئیں۔ یہ بہت ہی شاندار، بلند ہمت اور سخاوت شار خاتون ہیں۔ حق گوئی، حاضر جوابی اور فہم فراست میں اپنے والد بزرگوار کا مزاج پایا تھا۔ اکثر روزہ دار رہا کرتی تھی اور تلاوت قرآن مجید اور دوسری قسم کی عبادتوں میں مصروف رہا کرتی تھی۔ ان کے مزاج میں کچھ سختی تھی، اس لیے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ان کی کسی سخت کلامی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ بار بار ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اے حفصہ، تم کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لیا کرو، خبردار کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی ہرگز دل آزاری کرنا، ورنہ یہ یاد رکھو کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے ناراض ہو گئے تو تم خدا کے غضب میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ یہ بہت بڑی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث میں بھی ایک ممتاز درجہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 60 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے 5 حدیثیں بخاری شریف میں مذکور ہیں، باقی احادیث دوسری کتب حدیث میں درج ہیں۔ علم حدیث میں بہت سے صحابہ و تابعین ان کے شاگردوں کی فہرست میں نظر آتے ہیں، جن میں خود ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت مشہور ہیں۔ شعبان 45 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا، اور مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا۔ اسی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور جنازہ کو بھی اٹھایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قبر تک جنازے کو کندھا دیے چلتے رہے۔ ان کے 2 بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عاصم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے 3 بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ و حضرت حمزہ بن عبداللہ نے ان کو قبر میں اتارا، اور یہ جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات کے پہلو میں مدفون ہوئی، اور وقت وفات ان کی عمر 60 یا 63 برس کی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی حیات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم، قربانی، حوصلہ اور صبر کے ساتھ جینے والا ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی بصیرت، عبادت اور قرآن کی خدمت سے جو مقام حاصل کیا وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں میں ان عظیم صفات کو اپنانے کی کوشش کریں اور اپنے دین کی سچی خدمت کریں۔ اگر آپ مزید ایسی ایمان افروز اور علم سے بھرپور کہانیوں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل علم کی باتیں کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنی نیکی کی راہوں کو روشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ ہمیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جیسے عزم اور دین کی محبت عطا فرمائے، آمین۔